یہودی کونسل کے رہنماؤں نے ایک ایسی سازش تیار کی جس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اس دن یہودیوں کی ایک خاص عید تھی۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری بھی اس دن معبد سلیمان میں داخل ہو گئے۔ اے عیسیٰ، کیا تم وہ سب باتیں بھول گئے ہو جن کا تم نے بڑے پیشوا یوسف قائفہ اور رومی حکمراں پیلاٹل اور بادشاہ ہروت کے سامنے اعتراف کیا تھا؟ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم خدا نہیں ہو؟ تم خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو اور وہ آخری پیغمبر بھی نہیں ہو جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ میں بھولا نہیں ہوں۔ تو پھر تم کیوں اس عبادت گاہ میں آئے ہو، وہ بھی اس بڑی عید کے موقع پر؟ اپنے اتنے سارے حواریوں کو ساتھ لے کر آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اے عیسیٰ، ہمارے مقدس علماء نے صدیوں سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آخری نبی یعنی نبی آخر الزمان اس امت کی نسل سے اور اس امت کی جد سے ہوگا، یعنی وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا۔ اب ہم اس بارے میں تمہارا نقطۂ نظر جاننا چاہتے ہیں۔ شاید تم لوگ اس کوشش میں ہو کہ مجھ سے کوئی جھوٹی روایت یا کوئی جھوٹی بات سنو، حالانکہ تم اور تمہارے ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ جو موسیٰ کی شریعت کے پیروکار اور محافظ ہیں تمہاری زبان سے سچ سننے سے خوف زدہ ہیں؟ ہاں بالکل۔ اے کیفا، اگر میں جھوٹ بولتا تو تم اور تمام کاہن اور تمام فریسی لوگ اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ میری پوجا کرتے، اور اگر میں سچ بات کرتا تو تمہاری یہ کوشش ہوتی کہ مجھ سے نفرت کرو اور میرے قتل کے در پہ ہو جاؤ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کیسا بے بنیاد الزام لگا رہے ہو تم؟ اے لوگو، گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ گواہ رہنا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے ایک شیطان کار فرما ہے۔ اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تو تم پر لازم تھا کہ مجھے اس گناہ سے روکتے اور دشمنوں کی طرح سلوک کرنے کے بجائے مجھے نصیحت کرتے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ہم یہودی کونسل کے تمام علماء تم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں
ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا بتا دو ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ اسحاق کو جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، یا اسماعیل کو جو عربوں کے جد اعلیٰ ہیں؟ خدایا گواہ رہنا، یہ تیری محبت کی آگ ہے جو میرے سینے میں جل رہی ہے. میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حق بات کو نہیں چھپا سکتا. اب تم لوگ غور سے سنو کہ وہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کے عظیم بیٹے حضرت اسماعیل نے پیش کی تھی، جو آخری پیغمبر کے جد امجد ہیں. اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا. بس کرو، بس. اپنی زبان بند رکھو. مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو، مارو اسے، قتل کر دو. یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے. ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے. دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا. جناب قیافہ، میں جاننا چاہتا ہوں کل عبادت خانے کے صحن میں پتھر، لکڑی کے ٹکڑے اور ڈنڈے وغیرہ کس نے پھینکے تھے؟ مجھے سب معلوم ہے. اب تم بتاؤ ان سب باتوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ بتاؤ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بہت بڑی رقم دے سکتے ہیں. میرے محترم جنرل، میں آپ کے پاس ایک بہت اچھا مشورہ لے کر آیا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ایک فائدے مند اتحاد چاہتے ہیں. فائدہ مند اتحاد؟ جناب قیافہ، مجھے افسوس ہے، میں ایک کونا مخ سپاہی ہوں، تمہاری عبادت خانے کے سکوں کا کوئی بیپاری نہیں. میرے خیال میں ہم تمام انسانوں کے مفادات ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس اتحاد میں ہم دونوں کے فائدے بھی مشترک ہیں. کیا خیال ہے؟ مشترکہ مفادات ہمارے اور تمہارے درمیان؟ تم یہودی، ہم رومی، ہمارے مفادات کس طرح مشترک ہو سکتے ہیں؟ تم لوگ تو ہمیشہ اپنے ہی فائدے کی باتیں سوچتے ہو، جبکہ ہم کچھ اصولوں کی بھی پابند ہیں. تم جس نادیدہ خدا کی عبادت کرتے ہو وہی تمہارا سب کچھ ہے، فائدہ بھی نقصان بھی. جبکہ ہم رومیوں کے عقائد مختلف ہیں، ہمیں بہت فرق ہے. میں نے کہا نا، اس مقصد کے لیے ہم تمہیں بہت بڑی رقم دے رہے ہیں، جو تمہاری 10 سال کی کمائی سے بھی زیادہ ہے. جنرل صاحب، صرف تم ہماری حمایت کا اشارہ کر دو، ہم فوراً ہی تمہیں عبادت گاہ کے خزانے سے ایک بہت بڑی رقم مہیا کر دیں گے. فائدے مند سودا، اور وہ بھی ایک غلط کام کے بدلے میں. تم ایک ایسے شخص کا قتل چاہتے ہو جو رومی قوانین کے مطابق مجرم نہیں ہے. شاید تمہیں کسی چیز کا فہم ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں جنرل صاحب، ٹھیک کہتے ہیں. ان لوگوں کو وہم ہے. یہ لوگ خود اس جلیلی شخص کو مارنے سے ڈرتے ہیں. دراصل یہ شخص کے خون کے دبے کو جو لوگوں کی نظروں میں بہت مقدس ہیں، رومیوں کی دامن میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں رومی مشرک اور کافر ہیں.